کرنا. آج فلسطین کے پاس زمین نہیں ہے، فلسطینی دنیا بھر میں ہے، وطن نہیں ہے ان کے پاس. ان سے پوچھو یہ وطن اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرو. یہ جو بہاریں ہیں آپ کو مل رہی ہیں، یہ وطن نہیں ہوگا تو یہ مل سکتی نہیں. انڈیا میں مسلمان ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ ہر بات پر ان پہ شک کیا جاتا ہے. آپ آزاد ہو، آپ دوسرے درجے کے شہری نہیں ہو. کسی اور ملک میں جاؤ تو آپ کا درجہ کم ہو جاتا ہے، یہاں آپ اول درجے کے شہری ہو، آزاد ہو. کتنی آزادیاں ہیں، کتنی رحمتیں. دنیا کا بہترین فروٹ آپ کو یہاں دیا جاتا ہے، دنیا کے بہترین موسم آپ کو یہاں ملتے ہیں. کسی ملک میں جاؤ ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، گرمی نہیں ہے. کہیں گرمی ہے ٹھنڈ نہیں ہے، کہیں گرمی بہت زیادہ ہے ٹھنڈ برائے نام. سارے موسم آپ کو، سارے پھل آپ کو، دریا آپ کو ملے ہوئے، ہوائیں فضائیں، بہترین خطے ملے ہوئے ہیں، آزادی ملی ہوئی ہے. اس نعمت کی قدر کرو. بے قدری سے پھر نعمت چھن جاتی ہے، پھر رہتی نہیں ہے. آپ کے لوگوں نے عدل و انصاف نہیں کیا، مشرقی پاکستان آپ سے جدا ہوا. اب ہم کہیں بلوچی ہیں، کہیں پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، مہاجر ہیں، براوی ہیں، سندھی ہیں، میمن ہیں، گجراتی ہیں، کچھ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. پہلے مسلمان ہیں، پھر انسان ہیں، پھر پاکستانی ہیں. پاکستان کے معاملے میں ہمیں کوئی منفی بات برداشت اونچی جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. میں بلوچ بعد میں ہوں، پہلے پاکستانی. میں پنجابی بعد میں ہوں، پہلے پاکستانی. میں سندھی بعد میں ہوں، پہلے پاکستانی. یہ سوچ چاہیے. میرا ایک رشتہ اللہ سے ہے، ایک رشتہ اللہ کے بندوں سے ہے، ایک رشتہ اپنے وطن سے ہے، اور وطن کی محبت ایمان سے ہے. یہ تو نبی کے نام پر ملک بنا ہے. پاکستان، پاک لوگوں کی جگہ. پاکستان کا مطلب اونچی. تو ہمیں پھر پاکوں کی طرح رہنا چاہیے. 15 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا تھا. پہلے 3-4 سال یہی ہوتا رہا. پھر انڈیا بھی چونکہ اسی دن مناتا تھا، تو پاکستانی گورنمنٹ نے کہا ہمیں فرق کر لینا چاہیے. انہوں نے ایک دن پہلے کر لیا. اصل تاریخ 15 اگست ہے، پھر کیا کر لی 14 اگست. ان سے فرق رکھنے کے لیے. یہ انگریزی تاریخ ہے، مگر اسلامی تاریخ تو کوئی نہیں بدل سکتا نا. اس دن جمعۃ الوداع تھا، 27ویں شب تھی، رمضان میں نزول قرآن کی رات تھی. جس طرح قرآن ہمیشہ کے لیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ پاکستان بھی ہمیشہ کے لیے. میں نے آپ کو باتیں سنائی پاکستان بنانے میں. میرے والد صاحب، آپ کہیں گے آپ کے والد صاحب، کوئی کہیں گے میرے دادا، کوئی کہیں گے میرے پردادا. تاریخ میں نام آتا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے یار ہمارا بھی نام ہوتا. تو سنو، اگر ان کا نام پاکستان بنانے میں آ رہا ہے، میرا آپ کا نام پاکستان بچانے میں آنا چاہیے. ہم سب کو پاکستان بچانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ، پولیس ہو، رینجرز ہو، کوئی اسکواڈ ہوں، ملازم پیشہ لوگ ہوں، تاجر ہوں، مزدور ہوں، کسان ہوں، سب ایک ہیں. سب پاکستانی ہیں، سب کا پاکستان ہے. ہمیں ایک دوسرے کو
ہرگز اجازت نہیں دینی کہ وہ اس پاکستان کو نقصان پہنچائے. یہ میری آپ کی ڈیوٹی ہے، ہر ایک کو آنکھیں کان کھلے رکھنے. آپ کا بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، آپ دیکھیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ کہیں رشتہ بعد میں ہے، میرا وطن پہلے ہے، یا تو سیدھا ہو جا ورنہ اس کو سزا دلوائی جائے، کیونکہ ہم نے ملک بگاڑنا نہیں ہے. کرپشن، رشوت ہے، بھتہ ہے، ناجائز منافع خوری ہے، غلط اشیاء بنانا، جعلی چیزیں بنانا، یہ اسلحہ سازی وغیرہ، یہ سب جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ وطن سے دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے میں کس طرح اس وطن کا حق ادا کروں، اس وطن کو پہچانوں. یہ میری پہچان ہے. باہر کے ملکوں میں جاؤ، کہیں آپ کو جھنڈا نظر آ جائے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اب پی آئی اے ہماری ایئر لائن ہے، دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ ہونا تو یہ پی آئی اے لکھا ہوا نظر آ جائے، خوشی ہوتی ہے یار اپنے وطن کی ہے. بھلے وہ سلام بھی نہ کریں، لیکن وطن سے محبت، وطن کی چیز کے لیے کیا ہے. خاک وطن است از ملک سلیمان خوشتر. اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی مل جائے، کہنے والے نے کہا اس بادشاہی سے وطن کی خاک بہتر ہے، کیونکہ تم سے وہ بادشاہی ہو سکتی نہیں، وہ نبی طے کر گئے، تم سے ہو سکتی نہیں، اور تمہیں وہ سارا مل بھی نہیں سکتا. تم اس کی لالچ میں رہو گے، تمہیں نہیں پتا وطن کی مٹی جو ہے کتنی اچھی ہے. اور پھولوں کے اوپر جان دینے والوں، وطن کا کانٹا ان پھولوں سے بہتر ہے. باہر کے ملکوں میں جانے والوں، تعلیم کے لیے جا رہے ہو، کسی ہنر کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، تجارت کے لیے جا رہے ہو، لیکن آپ لوگ تو جا کے وہاں رہتے اور رہ کر انہی کے اندر ڈھل جاتے ہیں، تو آپ اپنی پاکستانیت قربان کر دیتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں جن کے اندر وطن کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد وہاں ہوئی، اس کو کیا پتا ہے پاکستان کیا ہے. یہ پاکستان ہم سب کی ماں، یہ سونی دھرتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ووٹ دیتے وقت دیکھو کون مسلمان ہے، اللہ رسول کا بھی وفادار ہو، وطن کا بھی وفادار. جس میں بو پائی جاتی ہے، نہیں فرقہ واریت کی، نہیں جی یہ پٹھان ہے، یہ جاہلیت کے تعصبات، یہ بلوچی ہے، وہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے. کیا سندھیوں، پنجابیوں، بلوچوں، پٹھانوں سب نے پاکستان کے لیے کام نہیں کیا تھا؟ اونچی. تو آج یہ تفریق کیوں؟ میرے نبی نے تو یہ نہیں سکھائی ہم کو. اور پھر اس پاکستان میں ہم کیا کیا برائیاں کرنے لگ گئے. حرام گدے بیچنے لگ گئے، کتے بیچنے لگ گئے، چوہے بیچنے لگ گئے، غلیظ اشیاء بیچنے لگ گئے، جعلی دوائیں بنانے لگ گئے. اس لیے بنایا تھا پاکستان. دنیا کے 2 ٹکے کمانے کے لیے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو کچھ بھی ملتا نہیں ہے. قائد اعظم پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد چلے گئے. تحریک پاکستان کا قائد اعظم کہا جاتا ہے انہیں. تو چلے گئے. مولانا محمد بخش مسلم لاہور میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، تحریک پاکستان کے بڑے رہنما. ان کا حوالہ، ان سے سنی ہوئی بات، یہ نہیں کہ ان کی لکھی ہوئی، ان سے ڈائریکٹ سنی ہوئی بات. وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ملتے رہتے تھے، ان کی ملاقات رہتی تھی. مولانا محمد بخش مسلم صاحب بتاتے تھے قائد اعظم کیسے مسلمان تھے. وہ کہہ رہے تھے ان کو
دینی باتوں کی تفصیل نہیں آتی تھی، نہیں سیکھی تھی، اتنی مسائل اتنے نہیں جانتے تھے، مگر بڑے اچھے وکیل تھے۔ تو مولانا محمد بخش مسلم صاحب کہتے ہیں میں نے قائد اعظم سے پوچھا دنیا میں ہر عدالت میں آپ اپنا مقدمہ جیتتے رہے ہو، قیامت کے دن کیا کرو گے؟ خود اپنے ذاتی مقدمے کے بارے میں سوچا ہے؟ تو یہ مولانا محمد بخش مسلم کے الفاظ کہ قائد اعظم نے کہا میں وہاں بھی اپنا مقدمہ جیت جاؤں گا۔ ان کا وہ کیسے؟ تو مولانا صاحب کے الفاظ کہ قائد اعظم نے کہا مجھے اللہ کی ایک ایسی بات معلوم ہو گئی ہے جس کے بعد مجھے یقین ہے میں جیت جاؤں گا۔ ان کے الفاظ تو ان کے حساب سے تھے لیکن میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی ایک ایسی بات معلوم ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے میں مقدمہ جیت جاؤں گا۔ مولانا نے کہا کیا بات معلوم ہو گئی ہے؟ تو یہ مولانا محمد بخش مسلم کے الفاظ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ قائد اعظم نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے جب اللہ کے حبیب کا نام آتا ہے اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ جب اس کے حبیب کا نام آتا ہے وہ مہربان ہو جاتا ہے، تو میں وہاں اس کے حبیب کا نام لے کر اپنا مقدمہ جیت جاؤں گا۔ قائد اعظم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت مولانا عبد العلیم صدیقی صاحب کا نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے والد، نام سنا؟ ان کے بھائی مولانا احمد بشیر خوجندی، انہوں نے نکاح پڑھایا تھا ان کو۔ علماء اہل سنت سے جو تعلق پیروں سے میں نے آپ کو بتایا، وہ انتقال کر گئے 1 سال کے بعد۔ اس کے بعد جو لیڈر تھے سامنے، وہ اپنے معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ انگریز نے دیکھا پاکستان بن گیا، اگر یہ لوگ جم گئے تو پھر تو بڑی قوت بن جائیں گے، انہوں نے یہاں پر بھی دخل اندازی کی اور آج تک ان کی دخل اندازی جاری ہے۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ وہ کانگریسی پاکستان کے مخالف جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم، پاکستان کو پلیدستان کہا، یہاں آ کے ہیرو بن گئے۔ یہاں سارے کے سارے آ کے سیاسی جماعتیں بنا کے حکومتوں میں پہنچ گئے، اب بھی بیٹھے ہیں اور خود کہتے ہیں ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، تو بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی۔ لیکن مجھے صرف ایک پیغام دینا ہے۔ تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، مگر اس پوری کائنات کے قائد اعظم تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ کا ایمان کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ آج سے ہم نے ایک عہد کرنا ہے، ہم اہل سنت پاکستان بنانے میں بھی شریک تھے، ہم اہل سنت آج پاکستان کو بچانے میں بھی آگے ہوں گے، اور پاکستان کے کسی مخالف سے ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے، پاکستان کے مخالف کی کبھی حمایت نہیں کریں۔ پاکستان کی تعمیر، بہت سے لیڈر کہتے ہیں نیا پاکستان، اب نیا پاکستان کون سا ہوگا؟ جس میں میرے نبی کا نظام ہوگا، جس میں اہل بیت کا احترام ہوگا، جس میں صحابہ کرام کا احترام ہوگا، اولیاء کرام کا احترام ہوگا۔
ہمارے اصلی روحانی بادشاہ آج بھی موجود داتا صاحب ہیں، ہمارے بابا فرید موجود ہیں۔ جس دھرتی پہ ایسی ہستیاں آرام فرما ہوں، اگر ایسے لوگ جو ان سے وابستہ ہیں اکٹھے ہو جائیں، پھر اس پاکستان کی طرف کوئی میلی نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ مگر آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، اب بکھرے ہوئے، یہ فلاں مولوی کا گروپ ہے، یہ فلاں پیر کا گروپ ہے، یہ چیزیں نہیں، سنی سنی ہے، سنی سنی جو سنی ہے، سچا سنی ہے، وہ ہمارا ہے۔ وہ دعوت اسلامی میں ہو، وہ جماعت اہل سنت میں ہو، وہ کسی سنی تنظیم میں ہو، اصلی سنی ہے وہ اونچی، وہ پیر سیال کا مرید ہو، وہ پیر گولڑا کا مرید ہو، وہ کسی پیر کا مرید ہو، وہ سب ایک ہیں، وہ سب چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، قادری ہوں، سوروردی ہوں، وہ سب ہاں، جس کے عقیدے میں فرق ہے وہ ہمارا، جو گستاخوں کا حامی ہے وہ ہمارا، جو گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو جائز سمجھتا ہو، ان کو اچھا سمجھتا ہو، وہ ہمارا۔ یہ ہم نے نئی سوچ بنا کے اب سارے سنیوں کو ایک ہونا ہے۔ اب آپ نے تیاری کرنی ہے، بلدیاتی انتخاب ہوں، صوبائی ہوں، قومی ہوں، صرف سنیت کے نام پہ آگے چلو۔ ہم نے نیا پاکستان وہی بنانا ہے جو نبی کے نظام کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہماری فوج ہماری ہے، گڑبڑ کرے گی تو ہم اسے ٹھیک کریں گے، کوئی غلط فیصلے کرے گی تو ہم اسے سمجھائیں گے، ہماری فوج ہے، غیر کی نہیں ہے، لیکن اس کی بدنامی نہیں ہونے دیں گے، اس کو بگڑنے نہیں دیں گے، وہ ہمارے ہیں۔ ان کے اگر کوئی آفیسر غلطی کرتے ہیں تو ساری فوج کو تو نہیں ہم کچھ کہیں گے، ان آفیسروں کی اصلاح کی جائے گی۔ زخم لگ جائے تو پھر زخم صاف کرنا پڑتا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ضرب عضب صفائی کے لیے ہے، ہم نے سب نے ساتھ دے کر صفائی کرنی ہے۔ 14 اگست مناتے ہوئے جھنڈے لہرا رہے ہو، اچھی بات ہے، چراغاں کر رہے ہو، اچھی بات ہے، قومی ترانہ پڑھ رہے ہو، اچھی بات ہے، مٹھائیاں کھلا رہے ہو، اچھی بات ہے، خوشیاں کر رہے ہو، اچھی بات، مگر صرف یہ سبز رنگ بکھیر دینا کافی نہیں ہے، اپنے اندر وطن کی محبت اس طرح ڈالنی ہے کہ ہم نے پاکستان کی دشمنی یا پاکستان کا دشمن برداشت کرنا۔ میرے آپ کے گھروں میں جب انڈیا کی فلمیں، انڈیا کے نغمے، سب کچھ وہ چلے، ہم ہندی زبان پسند کرنے لگ جائیں، ان کے طور طریقے اپنانے لگ جائیں، تو بولو پھر یہ پاکستان کی محبت ہوگی؟ سوچنا ہے، سوچنا ہے۔ آج اپنے نبی سے عہد کرو، جس کی برکت سے یہ وطن ملا کہ حضور جیئیں گے تو آپ کے نظام کے لیے جیئیں گے، آپ کی غلامی میں جیئیں گے، آپ کے غلام بن کر جیئیں گے، جو آپ کا غلام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا۔ یہ عہد کرنا۔ میں نے بہت سی باتیں نہیں کی، ساری رات سوچتا رہا، صبح اتفاق سے جمعہ آیا، یوم پاکستان ہے، بڑی سخت باتیں کتابوں کے حوالے نکالے سناؤں، میں نے کہا نہیں، مجھے لوگوں کو محبت کا پیغام دینا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے مختصر سا آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، پاکستان اللہ کی، جو مانتا ہے وہ کہے پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ بے قدری کریں گے تو کھو دیں گے، اس کی قدر کرو۔ یہ زبان کے، قوم برادری کے تعصبات کی گنجائش نہیں، اور ہمیں اہل سنت کو اور زیادہ مثالی ہونا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، قربانی دی ہے۔ اللہ ان تمام شہداء، ان اہل ایمان جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے قربانی دی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
وہ تمام ایمان والے جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے قربانی دی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم ان سب کو سلام کرتے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کا خون آج ہمارے لیے آزادی ہے، ہمارے لیے نعمت بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہندوستان سے آئے ہیں، ہم نے ہندوستان کو بھولانا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ واپس لیا یا نہیں لیا؟ ہم نے سب نے مسلمان بن کر اتنی تعداد ہو جانا ہے کہ ہمارا وہ وطن بھی ہمیں ملے، وہ وطن بھی ہم نے ایمانی کوشش کرنی ہے، دنیا کو بتا دینا ہے مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ سارا جہان اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ سارے علاقے جتنے ہیں سب کے ہاں سے ایک ہی آواز آئے، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔